بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ بیک اور فارورڈ کا بٹن کیسے ایڈ کریں گے کہ نیچے ہم یہ اپنے پیج پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے اس پیج کے کنٹینٹ کو پڑھ لیا ہے تو اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے پچھلے پیج پہ تو یہاں پہ کلک کرے، اور اگر آگے جانا چاہتا ہے تو یہاں پہ کلک کرے۔ تو یہ ہم کیسے ایڈ کریں گے یہی ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کو بھی ایکٹیویٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اب ہم اس کے دیکھیں آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں اگلا پیج اوپن ہو گیا ہے، تھمبنیل اینڈ ٹائٹل ڈسکرپشن۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے گا lonercomputercollege.com کو۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو آپ کے یوٹیوب سے متعلق اور ورڈ پریس اور کافی چیزیں ملنے والی ہیں۔ ابھی ڈیٹا اس کے اندر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو وزٹ کیجئے اور اس کو دیکھیے ساتھ ساتھ کہ اس کے اندر آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، جیسے تھمبنیل، ٹائٹل، ڈسکرپشن وغیرہ کیسے آپ نے لگانی ہے۔ اس کے اوپر یہ تمام چیزیں تیار ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہو چکی ہیں کافی حد تک۔ تو آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے، یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے، lonercomputercollege.com۔ اب دیکھیں میں اس کے آگے آتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے میں نے کی ورڈ کا جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس میں، اور اس میں کی ورڈز کے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی آپ لوگوں کو کہ کی ورڈ کیا ہیں، کیسے دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کافی کچھ ملے گا آپ کو اس کے ویب سائٹ کے اندر، آپ کے یوٹیوب چینل سے متعلق اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو آٹو کیڈ پڑھنا ہے، ایم ایس آفس میں ونورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، پروگرامنگ میں بیسک لینگویج ہے، ویژول بیسک ہے، سی پلس پلس ہے، گرافکس میں کورل ڈرا ہے، ایڈوب فوٹو شاپ ہے، اور ہارڈ ویئر کے اندر کمپیوٹر، مانیٹر، سسٹم یونٹ، بہت کچھ ہے۔ آپ اس کو وزٹ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ کیسا کانٹینٹس اور کس طرح کی ویب سائٹ تیار ہو رہی ہے۔ آپ اس کو لازم وزٹ کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اب ہم نے اس میں اپنا ایڈ کرنا ہے وہ ایروز فارورڈ اور بیک کے لیے۔ تو جب آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو ایڈٹ کر رہے ہوں گے ایڈمن پینل کے ساتھ، آپ لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جو ورڈ پریس کے کورس کو کر چکے ہیں یا ورڈ پریس ویب سائٹ کو بنانا جانتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ پس پردہ اس ٹائم ایڈمن پینل اوپن ہے تو یہ آپ لوگوں کا ایڈٹ موڈ آ جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی ویب سائٹ کے آگے لکھنا ہوتا ہے WP ایڈمن۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ چیز آپ کے سامنے ایڈٹ اوپن ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے، اس پہ میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اور پھر اوپن پہ جائیے۔ تو اس کو الگ سے پیج پہ ہم کھول لیتے ہیں تو ہمارے سامنے دیکھیں یہ الگ ایک اوپن ہو چکا ہے پیج کو، یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے پیج، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ فارورڈ کے بٹن، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا ایڈٹ پینل، اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہم اوپن کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کا ڈیش بورڈ آ گیا ہے، اور میڈیا لائبریری کے اندر میں نے 2 عدد پکچرز کو اپلوڈ کر لیا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گوگل سے، یا ایرو کیز کو آپ بنا سکتے ہیں کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایرو کیز جو ہیں یہ آپ کے سامنے، یہ 2 ایرو کیز میں نے بنا کے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں، اور یہ ساری کی ساری وہ میری ویب سائٹ کی لائبریری ہے۔ جو پکچرز میں اس کے اندر لے کے آ رہا ہوں وہ یہاں پہ لانی پڑتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ 2 پکچرز ہیں جو میں نے یہاں پہ لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے دیکھیں URL آ جاتا ہے۔ اس URL کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کریں گے اب ہم یہاں پہ نیچے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس
प्लस पे क्लिक करके हम एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। हमें 2 कॉलम और 1 रो चाहिए। ये देखें, इसको क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एरो को डालना है। मैं अभी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पे आसानी रहे देखने में अपने टेबल के कोडिंग के अंदर, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर वो पिक्चर्स डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये 3 डॉट के ऊपर आएँ और इसको एडिट एज HTML के ऊपर आ जाए। यहाँ जो आप लोगों ने ये देखा है आपके सामने, ये जो आपको नज़र आ रहा है 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वो कोडिंग ऐड करनी है जो मैंने यहाँ से ली। अब ये आप देख सकते हैं कि अब 1 के ऊपर मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे इसको मैंने क्या किया है, Ctrl+C से कॉपी कर लिया है, ठीक है, और एडिट में आया और इस 1 के ऊपर कोडिंग जो लिखने हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। ये आप लोग टैग में लिखेंगे IMG, ठीक है, IMG SRC इज़ इक्वल टू, और इन्वर्टिस कॉमास में आपने वो पूरे का पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको बंद कर देना है। ये जगह आप लोग देख लीजिए कि ये वो कोड है जो हमने यहाँ पे टाइप किया है, image SRC, और वो जो कोड वहाँ से लेके आए उसका URL अपनी फ़ोटो का जो हमने अपलोड किया था वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमने इधर अगली पिक्चर लगानी है। वापस जाते हैं मीडिया पे और ये वाली पिक्चर लेते हैं जिसका एरो इस तरफ है, और इसको अब हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके बाद इसको फिर हम लिखते हैं सेम सारा कुछ वहीं पे, IMG image SRC इज़ इक्वल टू, इन्वर्टिस कॉमास के अंदर इसको आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग एक बात को समझ रहे हैं, या आप लोगों को यहाँ पे एक बात समझ लेनी चाहिए कि वो लोग जो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बना रहे हैं, अगर उन्हें कोई उसके अंदर मज़ीद अट्रैक्शन या अमेंडमेंट करनी होती है तो HTML कोडिंग को लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML कोडिंग के ज़रिए उस टेबल के अंदर पिक्चर को लेके आ रहा हूँ। अगर मेरे पास ये HTML कोडिंग ना होती तो मुश्किल पड़ जाती यहाँ पे पिक्चर को लाने के लिए, फिर हमें 100 जतन करने पड़ते, कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ती, या इसके बाद एलिमेंटर को इस्तेमाल करना पड़ता, तो बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा साइड पे कर दूँ। इसको अब मैं अलाइन करवा लेता हूँ। यहाँ पे ये अलाइन आपने राइट पे कर देना है कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सामने आपने इसको अलाइन कर दिया है। अब देखिए हमने एरो तो बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट करके यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें एरो आ गए, ये देखें हमने इसको रिफ़्रेश किया, ये हमारे पास एरो आ चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई हाइपर लिंक नहीं है, किसी पे क्लिक करने से कहीं पे भी ये नहीं जा रही है। तो इसके लिए अब हमें वापस आना एडिट मोड में और इनके ऊपर हाइपर लिंक लगाने हैं, यानी हम इस पर क्लिक करें तो वो पीछे पेज पे आ जाए। यहाँ आपने बात को समझना है कि कौन सा लिंक और कैसे एक्टिवेट करना है और क्या लगाना है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिसाइड करना है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो पिछला पेज कौन सा है, उसका लिंक आपको एक्टिवेट करना है। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसके कीवर्ड के पीछे जाता हूँ, यहाँ पे देखें तो इसके पीछे मेरे पास ये वाला आता है थंबनेल वाला, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वापस आना चाहिए पेज, तो इसका ये ऊपर जो URL आपको नज़र आ रहा है इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से देखना है कि कौन सा लिंक आपको उठाना है वहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया है और अब मैं एडिट में आता हूँ और इस एरो पे क्लिक करता हूँ। अब आपने यहाँ पे हाइपर लिंक के लिए आप लोग Ctrl+K की कमांड को यूज़ करेंगे और आप लोगों ने Ctrl+K दबा देना है हाइपर लिंक के लिए।
تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ سرچ اور ٹائپ یو آر ایل، وہ جو میں نے اٹھایا تھا یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور انٹر پریس کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے اس پہ وہ ہائپر لنک ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ لگانا ہے ہائپر لنک، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کی ورڈ ہے، اور کی ورڈ کے نیچے ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن، کہ جب اس کے آگے جایا جائے تو یہاں پہ آ جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب میں یہاں سے اوپر سے پک کر لیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے پک کر لیا، اس کو کاپی کر لیا، اب اس کے اوپر کنٹرول کے دبایا اور اس کو پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی میں نے انٹر پریس کیا یا اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اب اس کو اپ ڈیٹ، یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ایڈیٹنگ کریں، تبدیلی کریں، اپ ڈیٹنگ لازمی کریں۔ اب آپ کے سامنے یہ دونوں آ چکے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر یہ لنک آ رہا ہے، جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جاتا ہے ایک قدم پیچھے۔ اب دیکھیں کہ ہر پیج کے اوپر اگر آپ یہ بٹن دبا دیں گے تو اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کے ویورز جو آپ کے ان پیجز کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو اشتیاق پیدا ہوگا کہ یار اس کے آگے کیا ہے، میں مزید دیکھتا ہوں۔ تو اب جب وہ بٹن یہاں پہ پریس ہوگا تو آپ کی ویب سائٹ کے ویوز بڑھتے چلے جائیں گے، آگے سے آگے آپ کے ویوز جو ہیں آپ کو ملیں گے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے آپ یہ بیک اور فارورڈ بٹن کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔